اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6412، اردو ترجمہ۔ دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زندگی در حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہے، ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کو عبداللہ بن سعید نے خبر دی، وہ ابو ہند کے صاحبزادے ہیں، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی ہند نے، ان سے ان کے والد نے، کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی طرح۔ حدیث نمبر 6413، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن قرہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار و مہاجرین میں صلح کو باقی رکھ۔ حدیث نمبر 6414، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، کہا ہم کو فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور ہم مٹی کو اٹھاتے جاتے تھے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر۔ اس روایت کی مطابقت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حدیث نمبر 4615، اردو ترجمہ۔ آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال و اولاد کو بڑھانے کی کوششوں کا نام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزے نے کاشتکاروں کو بھا لیا ہے، پھر جب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو دیکھو گے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے، پھر وہ دانہ نکالنے کے لیے روند ڈالا جاتا ہے۔ یہی حال زندگی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جنتی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 6416، اردو ترجمہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے تم مسافر ہو یا عارضی طور پر کسی راستے پر چلنے والے ہو۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن ابو منظر تفاوی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جیسے تو مسافر یا راستے میں چلنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حدیث نمبر 6417 اردو ترجمہ۔ آرزو کی رسی کا دراز ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا، اے نبی ان کافروں کو چھوڑ کہ وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں اور آرزو ان کو دھوکے میں غافل رکھتی ہے، پس وہ عنقریب جان لیں گے کہ جب ان کو موت اچانک دبوچ لے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ سورہ بقرہ میں جو لفظ بمجزحزہ بمعنی مباعدہ ہے، اس کے معنی ہٹانے والا۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو یحییٰ قطان نے خبر دی، ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے منظر بن یعلا نے، ان سے ربیع بن قسیم نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکھٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکھٹے خط سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں چوکھٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6418 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم فراہیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ امید ہے اور یہ موت ہے۔ انسان اس حالت امیدوں تک پہنچنے کی کوشش میں رہتا ہے کہ قریب والا خط یعنی موت اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6412 سے 6418 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔